السلام علیکم دوستو، میں ہوں یاد شجاع، آپ کا ہوسٹ اپنے پروگرام گپ شپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ایسے ایشو پہ ہم بات کریں گے جس پر ہم بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، اور آج تک ہم ڈبل مائنڈڈ ہیں کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ میری مراد، ہم جب فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں، پاپولیشن ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، تو ابھی تک ہم ڈبل مائنڈڈ ہیں۔ ہمارے علماء کرام اس میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے۔ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ ہم اپنی آبادی کو کم کریں، اور وہ اس وجہ سے کہ جو ابھی حالیہ سینسس ہوا، ہم 25 کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب کی ہے، 12 کروڑ 70 لاکھ۔ اور اگلے سینسس میں ہم کتنے ہوں گے، اور 2030 میں دنیا کیا کہہ رہی ہے، ہم کہاں تک پہنچ چکے ہوں گے۔ میں صرف آپ کو میرا آبادی کے حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں سیکٹری انڈسٹریز کا انٹرویو کیا۔ احسان بھٹا صاحب بڑے اچھے دوست ہیں میرے، کام کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز مجھے بتائی، ایک بات ایسی بتائی کہ مجھے خود سن کر بڑا دھچکا لگا کہ قطر میں فٹ بال کا جو ورلڈ کپ تھا، تو چونکہ ہمارا اچھے تعلقات ہیں، تو انہوں نے 2 لاکھ ہمیں ٹیکنیکل جابز آفر کی۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے پنجاب میں سرچ کرنا شروع کیا 2 لاکھ جابز کے اگینسٹ، تو ہمیں صرف 79,000 اسکلڈ ورکرز نے درخواستیں جمع کروائیں، اور ان میں سے صرف 46,000 قطر جا سکے، کیونکہ باقیوں کو انگلش کی بیسک نو ہاؤ بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم ان سے کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ یعنی ہم آبادی میں بے تحاشا اضافہ کرتے جا رہے ہیں، جو لوگوں کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ ہنر ہے، اور جن کے پاس علم ہے وہ بھی بہت سادہ سا کہ وہ BA MA کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ چکے، اب ہمیں حکومت جاب دے یا ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے جاب ملے۔ کوئی ہم ٹیکنیکل ہنر نہیں اپنا رہے، کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے، کوئی ہماری ڈائریکشن نہیں ہے کہ آبادی کا اس قدر بے ہنگم جو ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو زرعی زمینیں ہیں وہ سکڑتی جا رہی ہیں، اور ہاؤسنگ سوسائٹی بے پناہ بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ رہنے کے لیے لوگوں کو گھر چاہیے، اور اس کے لیے پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں گی۔ اور یہاں پنجاب میں بدقسمتی ایسی ہے، کراچی میں تو چلے پھر بھی وہ بلڈنگز اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، یہاں پہ ہم بے تحاشا جو گرین ایریا ہے اس کو براؤن کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ DG پاپولیشن ویلفیئر سمن رائے صاحبہ، جو اس سے پہلے DGPR بھی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آرٹس اینڈ کلچر کو بھی دیکھتی رہی ہیں، اب کافی عرصے سے پاپولیشن کو دیکھ رہی ہیں۔ میڈم، میں نے کہا آپ سے بات کریں کہ تسی کی کام کیتا 12 کروڑ 70 لاکھ کرتا پنجاب، دسو کی کیتا جی ہوں تک؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کو آج کے پروگرام کے لیے سلیکٹ بھی کیا۔ اچھا میڈم، اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ میں 2019 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک وزٹ تھا، جرنلسٹ گئے، تو وہاں پر ان کے جو ہمارے ساؤتھ ایشیا ڈیسک کے انچارج تھے، ان سے کافی بحث ہوئی کہ جی آپ یہاں پہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ڈیموکریٹک نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کرپشن۔ کہتا نو، پاپولیشن، اوور پاپولیشن۔ یہ ان کا خیال ہے کہ آپ کا آبادی کا بے ہنگم پھیلاؤ، یہ ہے بڑا مسئلہ۔ اب آپ بات شروع کریں۔ نہیں، آپ آئی تھنک بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی اگر دیکھیں سینسس کے نتائج جو کہ اتنے شوق تو نہیں ہے، تقریباً پہلے سے بھی اندازہ تھا کہ آبادی کتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اور ملکی آبادی کتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے۔ تو اسی کی وجہ سے جس طرح سے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، جس کو ابھی فی الحال بطور DG آئی ایم رننگ، اور جو میرے بھی ہائی اپس ہیں، ہماری تو پوری کوشش آپ کو پتہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی ہمیشہ سے، اب سے نہیں بہت سارے ڈیکیڈ سے پاکستان میں یہ رہی ہے کہ لوگوں کو اس کا ایک جو فیملی پلاننگ ہے اس کا ایک سبق سمجھایا جا سکے۔ آئی وانٹ سے کہ انہوں نے اس کو پوری طرح سمجھا ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ از وائی جو سینسس کے بعد ابھی تک نتائج آئے ہیں جو کہ بہت ہی الارمنگ ہیں۔ میم، مجھے فیملی پلاننگ کی ویسی ڈرائیو نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ ویسے ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں بالکل مانتا ہوں فنڈز کم ہوں گے، لیکن کوئی ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی اتنا، یعنی کہ شاید ہم ڈر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں پولیو کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انگیج کر رہا ہے علماء کرام کو کہ پولیو ویکسین پلائیں، یہ حرام نہیں ہے۔ وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، ویسی کوئی ڈرائیو نظر نہیں آ رہی۔ کیا علماء کرام آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ کہ موجودہ کوئی اجتہاد کر کے کوئی ایسا ان سے راستہ نکالا جائے جو ہمارا مسئلہ ہے اوور پاپولیشن کا؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ بہت کمپلیکس ٹاپک ہے، تو اس کے لیے کوئی ایک اسٹریٹ فارورڈ سولوشن نہیں۔ جیسے ہم کسی ایک اسٹیک ہولڈر پہ
ذمہ داری ڈال کے بولیں کہ یہ نہیں چونکہ تعاون کرے تو یہ اس طرح کی موجودہ صورتحال ہے بھی بہت کمپلیکیٹڈ ایریا، اور پھر ایک یہ اسلامی ملک ہے اور اس میں لوگوں کو اپنے رائٹس ہیں، تو اگر آپ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو بینگ گورنمنٹ وی کانٹ ریئلی اسٹاپ پیپل. یہ تو ایک پہلی ہو گئی صورتحال. لیکن اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو ایسے تمام ممالک جو اپنے وسائل اور اپنے جو ہیومن بینگز کا جو بھی پاپولیشن کا تناسب ہے اس کو وہ کہیں ایک پوائنٹ پہ لانا چاہتے تھے، سو دا کوششیں جو کہ جس طرح کا ہمارا محکمہ ہے ان کی ہیلپ لی جاتی ہے. اور فیملی پلاننگ جسے ہم خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، اٹ از جسٹ ون آف دا ٹولس ٹو سلو ڈاؤن پاپولیشن گروتھ ریٹ. اس حد تک آئی تھنک محکمہ کافی کامیاب ہوا ہے، چونکہ ہم دیکھیں اوور دا ایئرس پاکستان میں جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے، نمبر آف چلڈرن پروڈیوس بائی ون وومن، دیٹ ہیز گون ڈاؤن، اور وہ پنجاب میں بھی ہوا ہے. لیکن جو پاپولیشن کا مومنٹم ہے وہ اتنا تیز ہے کہ یہ شاید ہمیں جو محکمے کے اچیومنٹس ہیں ان کی ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی نہیں ہو رہی. اچھا میڈم، ایک اور چیز کہ اربن ایریاز میں یعنی بگ سٹیز لاہور وغیرہ، اس کے بھی سبربس کی میں بات نہیں کر رہا، میں ود ان سٹی بات کر رہا ہوں کہ مجھے نظر آتا ہے کہ لوگوں میں اب یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، بچوں کی تعداد کم ہوئی ہے. لاہور جیسے شہر کے سبربس، پھر اس کے بعد ہم ریموٹ ایریاز، اور اس کے بعد پھر رورل ایریاز، اس میں مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ کسی گھر میں 6 بچے بھی ہیں، 8 بھی ہیں، 10 بھی ہیں. اور یہ ہم لاہور میں یہ قصہ پارینہ ہو گیا کہ ہمیں کسی گھر میں 10 بچے ملے، لیکن وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیز میں تو جو بڑے شہر ہیں ان میں تو آپ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ریموٹ اور رورل ایریاز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. آئی تھنک اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ بڑے شہروں کی مثال لیں جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد، تو ان میں مائیگریشن کا سلسلہ جاری ہے. ظاہر ہے یہ بڑے شہر ہیں، یہاں پہ زیادہ زندگی کی بہتر سہولیات ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے میڈیا کا نام لیا تو جو میرا خود کا ایک آبزرویشن ہے کہ آئی تھنک میڈیا نے بہت زیادہ زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے. تو جتنی سہولیات کا چارم فیل ہوتا ہے، لوگ اب اپنے رورل ایریاز سے اربن ایریاز کی طرف بہت تیزی سے مائیگریٹ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے اب آپ سینسس کے نتائج دیکھیں تو لاہور، کراچی، اسلام آباد جیسے شہر، ان کی آبادی صرف اس لیے نہیں بڑھی کہ وہاں کے رہنے والے رہائشی لوگوں نے زیادہ بچے پیدا کر لیے. آئی تھنک ون آف دا ریزن از دیٹ پیپل آر مائیگریٹنگ ٹو دیز بگر سٹیز. اور چھوٹے شہروں کو وہ چھوڑتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ شاید اتنی اٹریکٹیو زندگی کی سہولیات ان ٹرمز آف ایجوکیشن، ہیلتھ، لائف سٹائل وہ شاید اویلیبل نہیں ہوں گی، یا لوگوں کی خواہشات بدل گئی ہیں. تو آئی تھنک دونوں طرف سے کام جاری ہے. چونکہ پاپولیشن کی اگر ہم دیکھیں فیملی پلاننگ کو اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس میں اتنے زیادہ ایکسٹرنل فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور آئی تھنک جہاں پہ میڈیا نے بہت اویئرنیس پیدا کی ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ بھی فیکٹر ہے. تو آپ دیکھیں ملک چھوڑ کے بھی لوگ جا رہے ہیں، اور پھر دیہاتی علاقوں سے اربن ایریاز کی طرف بھی بہت تیزی سے مائیگریشن جاری ہے. میم، چائنا اور انڈیا ہمارے دونوں نیبرز کنٹریز دنیا کے 2 بڑے آبادی کے لحاظ سے، تقریباً اب انڈیا بھی چائنا کے قریب پہنچتا جا رہا ہے کیونکہ چائنا نے بڑے ریسٹرکٹ کیا ہے اس کو. انہوں نے کچھ ایسی پالیسیز اختیار کی جس کو آج تک ہم نے کبھی فالو نہیں کیا. چائنا نے اپنی گروتھ ریٹ کو کم کر دیا، ان کی گروتھ ریٹ نیچے آ رہا ہے، اور انڈیا جلد ہی نمبر 1 دنیا کا ملک بن جائے گا کیونکہ ان کے نسبت زیادہ ہے. تو ہم نے وہاں سے بھی چائنا سے، ویسے تو ہم بہت سارا اب تو ہم ایگریکلچر میں بھی ان کو فالو کرنے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. تو کیا اس معاملے میں نہیں ہم ان کو کیا ایسے انسینٹیو انہوں نے دیے اور کیا ایسی پینلٹیز تھیں کہ اگر اتنے بچے ہوئے تو پینلٹی وہاں پہ آپ کو پتہ یہ ایسے لاز ہیں؟ اچھا، یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہے جب ہم مختلف ممالک کا ایک جائزہ لیتے ہیں. ویسے ایک بات میں ویسے ہی مینشن کرنا چاہوں گی کہ چائنا نے اپنی 1 چائلڈ جو پالیسی تھی اب اس کو ابینڈن کر دیا ہے کیونکہ ان کا ریٹ کم بہت ہو گیا تھا، بہت کم ہو گیا تھا. اور اب تو وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ اگر آپ 3 بچے بھی پیدا کر لیں. لیکن اب ان کی جو اپنی عوام ہے وہ اتنی تیزی سے اپنا بیہیویئر پیٹرن تبدیل نہیں کری، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی جو آبادی ہے وہ ایک اثاثہ ہے آپ کے لیے. آپ امیجن کریں کہ کوئی ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ ہر طرح کے وسائل موجود ہوں لیکن صرف آبادی نہ ہو، تو کیسا محسوس ہوگا. تو آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آبادی ایک ایسٹ ہے. اور آپ انڈیا کو دیکھ لیں، اب انڈیا نمبر 1 ہو گیا ہے پاپولیشن وائز پوری دنیا میں، اور چائنا کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. اور اسی طرح آپ اور ملکوں کا جائزہ لیتے چلے جائیں تو آپ کو ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ سٹوریز نظر آئیں گی. کچھ ممالک اس لیے بہت پریشان ہیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں. بلکہ میں ایک ریسنٹلی ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی تو ان کو یہ تھا کہ شاید یہ ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے
کیونکہ ان کے بہت سارے اسکولس اور کالجز میں اب پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, وہ ایج گروپ چینج ہو چکا ہے, اور ان کی جو اب نان ورکنگ ایج پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور ورکنگ ایج پاپولیشن کا ہونا زیادہ ضروری ہے, جو کم از کم ہمارے کیس میں ایک اچھی خوش قسمتی ہے کہ تقریباً 60% پاکستانی پاپولیشن کمپرائزز آف ینگسٹرز, یوتھ ہے جو کہ ورکنگ ایج میں ہے. تو یہ ایک ڈویڈنٹ ہے. اب یہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور جو بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے کلیکٹیو ایکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ڈویڈنڈ کو اپنے لیے کتنا فائدہ مند بنا سکتے ہیں. اچھا میڈم, ایک رویہ اس کو بھی شاید میں سمجھوں گا ہمارا بطور معاشرہ بھی ناکامی ہے اور آپ کی بطور ڈپارٹمنٹ بھی ناکامی ہے کہ بیٹے اور بیٹی کے مابین جو رویہ ہے وہ اب تک میں نے دیکھا ہے, وہ ایک بیٹے کی خواہش میں 5 بیٹیاں ہیں. حالانکہ یہ اللہ کی رحمت ہے, میں اس کا خود اسٹرانگ بلیور ہوں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور اس میں اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں سمجھنا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی آپ نہیں سمجھتی کہ محکمہ ناکام رہا ہے اس متھ کو توڑنے میں بیٹے اور بیٹی کی؟ آئی تھنک محکمانہ ورکنگ کو تھوڑا سا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, لائک آل ادر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ باقی بھی پوری دنیا میں جہاں پہ فیملی پلاننگ کو گورنمنٹ کے لیول پہ ڈیل کیا جاتا ہے تو بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہمیشہ کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے فیملی پلاننگ میں سن پریفرنس پہ تو ہم بعد میں آئیں گے, ابھی تو آپ لوگوں کو فیملی پلاننگ کے میتھڈس بتا دیں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. جتنا ہمارا جو اسٹاف ہے جو کہ ظاہر ہزاروں میں ہے اور پنجاب کے ہر ضلع میں کام کر رہے ہیں, آپ کبھی ان سے کانورسیشن کر کے دیکھیں گے جب وہ میسج جا کے ایسے ایلیجیبل میرڈ کپلس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام کا خود کا اس میں رجحان کیا ہے. تو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. گورنمنٹ کی کوششیں اپنی جگہ پہ ہیں. اس وقت محکمہ لوگوں کو بالکل فری آف کاسٹ کانٹراسیپٹیوز مہیا کر رہا ہے. آپ مارکیٹ پرائسز دیکھیں کہ جتنے ایلیجیبل میرڈ کپل جو ہمارے ڈیٹا میں موجود ہیں ان کو ہمارا اسٹاف جاتا ہے اور ان کی نیڈ کے مطابق جس میتھڈ کو وہ پریفر کرتے ہیں وہ ان کو مہیا کیا جاتا ہے. ایف ایس سیز کام کر رہے ہیں جو فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں, اس کے علاوہ موبائل یونٹس آپریشنل ہیں. ایسے علاقے جہاں پہ کوئی میڈیکل کی فیسلٹی دور دراز میں بھی نہیں پائی جاتی, وہاں پہ کوالیفائڈ ڈاکٹر جا کے کیمپس کرتی ہیں. اس کو بہت دن پہلے ہم اناؤنس بھی کرتے ہیں. بالکل فری ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں اور خاندانی منصوبہ بندی کے جتنے طریقے ہیں فرام سرجری ٹو نان سرجیکل جتنے بھی میتھڈز ہیں ان کی اویلیبلٹی اس وقت پاکستان میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے. اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایسے تمام ایریاز جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ضرورت زیادہ ہے جو کہ ہم ڈیٹا کی مدد سے اس میں چینجز کریں اپنی پالیسیز میں. ہماری مانیٹرنگ بہت بہتر ہے, جو اسٹاف کی اٹینڈنس ہے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ آئی تھنک رات اور دن چونکہ آپ تو خود میڈیا کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ جو نیشنل جو میڈیا ہے اس پہ پاپولیشن ریلیٹڈ کتنی کیمپینز, اس کے باوجود کہ ہمیں بہت سارے کنسٹرینٹس کا سامنا ہے. اور کمیونیکیشن جب آپ کنسٹرینٹس کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو کسی کی سینسیبلٹی کو ہارمفل نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود آپ کا میسج لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جائے. آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کی کمپین کو خود حکومت پنجاب نقصان پہنچاتی ہے؟ وہ ایسے کہ رورل ایریاز میں زیادہ بچے پیدا کرنا زیادہ انکم کا ذریعہ ہے, کیونکہ ان بچوں یا بچیوں کو شہروں میں مختلف گھروں میں رکھا جاتا ہے, ایک انکم کا باعث بنتے ہیں. مثلا ان کے اگر 6 بچے ہیں, 8 بچے ہیں, 10 بچے ہیں تو اتنی ہی انکم زیادہ ہوتی جاتی ہے. اور یہ آپ کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو یا لیبر ڈپارٹمنٹ یا لیبر لاز اس حوالے سے ناکام نظر آتے ہیں کہ ابھی بھی پیچھے ایک وہ بچی کا جو جج صاحب کی فیملی کے ساتھ جو ہوا, اور پھر ایک پیر صاحب کے گھر میں جو بچی ماری گئی, سارے واقعات سے آپ کو نہیں لگتا کہ خود آپ کی ان کوششوں کو حکومت پنجاب ہی پش بیک اس کو پیچھے کو کر رہی ہے؟ آئی تھنک فیملی پلاننگ جن ممالک میں بہت سکسیزفل رہا ہے اس میں بیسیکلی کامیابی کا راز یہ تھا کہ کانٹراسیپٹیو پریویلنس ریشو بہت بہتر تھا, جو کہ ایک بہت والنٹری ڈیسیجن ہے ایز این انڈیویجول ایز اے کپل. اگر آپ کو ہم جو بینگ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ فری کانٹراسیپٹیوز دے رہے ہیں, لیکن آپ اگر ابھی بھی ٹرینڈ دیکھیں تو 100 میں سے 38 ایسے کپلز ہوں گے جو کانٹراسیپٹیوز کو استعمال کرتے ہیں. یہ کانورسیشن اس لیے بھی آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ 26 سپٹمبر از دی انٹرنیشنل ڈے آف کانٹراسیپٹیوز ان دا ورلڈ, اور ایسے ممالک بھی ہیں جو 89-98% کے اوپر بھی اس وقت دنیا میں ڈیٹا کے مطابق ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے
نے اپنی لائف کی ہیبٹس کو چینج کیا ہے. اب لائف کی بہت ساری فلاسفیز ہیں, لائف جینے کی بھی بہت ساری فلاسفیز ہیں, اور جو سینچریز اولڈ جو ابھی جس کا سن پریفرنس جس کا آپ نے ذکر کیا, آئی تھنک موسٹلی ایشین سوسائٹیز میں یہ پایا جاتا ہے. سیم گوز فار دس فلاسفی کہ اف یو ہیو اے بگر نمبر آف چلڈرن تو وہ آپ کے لیے کمائی کر کے لائیں گے. تو یہ بھی ایک بالکل ہے, لیکن آئی تھنک ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کے مختلف جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے نارملی بنگلہ دیش کی مثال بہت کوٹ کی جاتی ہے, لیکن اگر آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں انہوں نے ایسا کیا کیا تھا, انہوں نے کلیکٹیو ڈیسیژنس لیے تھے, اپنی انرجیز کو کلیکٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی فیملی پلاننگ سے وہ ریزلٹس نکالے انہوں نے, جس کی وجہ سے دے ور ایبل ٹو سلو ڈاؤن پاپولیشن گروتھ ریٹ ان بنگلہ دیش. بالکل آپ صحیح کہہ رہی کہ 71 میں ان کی پاپولیشن ہم سے زیادہ تھی, اور آج اتنے سال گزر کے بعد اب وہ ہم سے کافی نیچے ہیں. مزید سوالات بھی ہیں, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, بریک کے بعد ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر سمن رائے ہمارے ساتھ ہوں گی, ان سے مزید سوالات بھی کریں گے, لیکن آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر سمن رائے, ان سے ہم بات کر رہے تھے. میڈم, ٹرکی, ایران, ملائیشیا, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, ہم اپنے ارد گرد جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کی مثال لیں تو وہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ڈراپ ہو رہا ہے ان کا پاپولیشن ریٹ, یعنی اس طرح نہیں ہے جتنا پاکستان میں بہت زیادہ اوپر ہے. یعنی کہ ہم جب ان کو اپنی آبادی بتاتے ہیں شہروں کی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. میرا خیال ٹرکی کی پوری آبادی 8 کروڑ ہے, لیکن اگر میں انہیں کراچی, لاہور, فیصل آباد اور 1-2 اور بڑے شہروں کی آبادی بتاؤں تو وہ ڈر جائیں گے کہ وہ ان کی پورے ملک کی آبادی کے برابر ہے. ایسا کیا وہاں پہ ہوا جو پاکستان میں آپ مسنگ سمجھتی ہیں؟ آئی تھنک ایک بات ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ جو فیملی پلاننگ ہے یہ ایک بہت ہی اس قسم کا شعبہ ہے جو کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ نہیں ہوتا, کیونکہ اگر آپ شارٹ ٹرم کے لیے آ رہے ہیں 5 ایئرس کے لیے تو آپ اپنی ایفرٹس کے ریزلٹس فوراً نہیں دیکھ سکتے. تو تھوڑا سا ہمارے ملک میں ٹرینڈ یہ ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, بجٹنگ بھی زیادہ اس پہ لگائی جاتی ہے کہ جن کی ویزیبلٹی ہوتی ہے. موسٹلی برک اینڈ مارٹر یا انفراسٹرکچر یا ٹرانسپورٹ یا ہاسپٹلز اور اسکولز, ان کی کنسٹرکشن پر زیادہ بجٹ اسپینڈ کیا جاتا ہے. آئی تھنک فیملی پلاننگ اور اس جیسے اور تمام شعبے ان کو بھی بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے ریزلٹس بے شک سلو آتے ہیں لیکن ان کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹلی فیل ہوتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ ایران اینڈ ٹرکی اینڈ بنگلہ دیش. تو ایک تو یہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی, ان کی گورنمنٹس کی ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی, بہت ساری منسٹریز نے اپنے رولز ریگولیشنز چینج کیے, اپنی ورکنگ میتھوڈالوجی بدلی, اور پھر ایک فوکسڈ اٹینشن آئی جس کے نتیجے میں دے ور ایبل ٹو اچیو آل دا آبجیکٹیوز جو پری ڈیفائنڈ تھے. اب میں ایک ہی مثال اگر دے دوں, پری میرٹل کاؤنسلنگ, جو کہ ابھی ہم کوشش تو کر رہے ہیں اس کانسیپٹ کو عوام تک پہنچانے اور ان کو سمجھانے کی, کہ اس میں یہ کہ شادی سے پہلے اگر آپ اسکریننگ کروا لیں اور آپ کو علم ہو جائے کہ آپ کو کوئی اس طرح کی ڈیزیزز ہیں جو شادی کرنے سے میں بھی پرپیچویٹ کریں گی, تو آپ شادی کے بجائے پھر آپ علاج کروا سکتے ہیں. لیکن اس میں ابھی تک مجھے کامیابی نظر نہیں آئی, کیونکہ آپ دیکھ لیں تھیلیسیمیا کے بھرے ہوئے ہیں سرکاری ہاسپٹلز بھی, پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی بہت آ گئی ہیں اس میدان میں. اسی طرح اور بہت ساری ڈیزیزز ہیں بچوں کو, یعنی کوئی اس طرف آ نہیں رہا, اور بڑا مائنڈ کیا جاتا ہے ایون کہ میں اپنی فیملی میں جانتا ہوں کہ ایک بچے کے دل میں سراغ تھا جب اس کی شادی کے نزدیک آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹیسٹ کروا لیں کہ مثلا بچوں میں تو یہ چیز ٹرانسفر, تو وہ اتنا مائنڈ کیا گیا وہ رشتہ ہی انہوں نے کہا کہ ادھر رشتہ ہی نہیں کرنا ہے, ساڑھے بچے کا ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں. یعنی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں شاید ناکام رہے ہیں کہ شادی سے پہلے ہم ٹیسٹ کروا لیں, جیسے کہ دیگر اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے. نہیں, ابھی کرنٹلی اگر میں بات کروں تو اس پرسپیکٹیو کو تو ریڈیو کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے اور ٹی وی کی کیمپینز کے ذریعے ہیمر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں عوام کی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے, کیونکہ ساتھ میں سہولیات بھی ہم فراہم کر رہے ہیں. جو پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے اس کے اوپر آمادہ کرنا از ون تھنگ, لیکن اگر کوئی آمادہ ہو جاتا ہے تو واٹ نیکسٹ, تو پھر وہ کلینکس اور سینٹرز میں آئے جہاں پہ اس کو کمپریہنسو گائیڈنس بھی دی جائے گی, اور ساتھ میں اگر اس کو مزید کوئی گائیڈنس چاہیے ان کیس دیر از سم ڈیزیز تو اس کا بھی بتایا جاتا ہے. اچھا میڈم, یہ آپ نہیں سمجھتی کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے ابھی بھی ہچکچاہٹ ہے, لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ مثلا یہ کیوں ایسا سبجیکٹ نہیں بن سکا, جیسے کہ ہم دیگر کئی معاملات میں اب نہیں گھبراتے, ہم کیوں گھبراتے ہیں ایسی بات کرنے میں؟
اور میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا, کیا علماء کرام کو آپ نے آن بورڈ لیا؟ کیونکہ وہاں سے لوگ بڑے خوف زدہ ہیں, جو تھوڑے بہت بھی مذہبی خیالات رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں سے خوف زدہ ہیں کہ وہاں سے کوئی مؤثر آواز نہیں آ رہی ان کو. آئی تھنک سوسائٹل ٹرینڈس کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ کمیونٹی بیہیویئر دیکھیں, جب کرونا کرائسس آیا تھا تو ہاؤ کوئکلی وی آل چینجڈ آور لائف اسٹائل, ہماری تھنکنگ ہی بدل گئی. نہیں سوری میڈم, اس میں گورنمنٹ کی پاور اور شروع میں جو ڈیتھس ہوئیں اس میں فیملی کے لوگوں کو ڈیڈ باڈی نہیں دی گئی اور پولیس جا کے اس کو دفن کرتی رہی, اس کا بہت خوف, اس کا بہت اثر تھا. لیکن فیملی پلاننگ میں خوف نہیں ہے, اس میں والنٹری ڈیسیجن میکنگ ہے, اس میں گورنمنٹ آپ کو سینسٹائز کر سکتی ہے. اور وہ اگر آپ دیکھیں سنس 1960s آنورڈز فیملی پلاننگ کا شعبہ پاکستان میں کتنا ایکٹیو ہے. خاص طور پہ ٹی وی پہ تو رات دن کیمپینز آتی ہیں, ابھی بھی ریڈیو پہ while sitting and talking to you I know how many times our messages would be aired from radio. اور ایٹ لیسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیول کے اوپر کمیونیکیشن کی کسی چیز کو اگنور نہیں کیا جاتا, اور اخبارات کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, اور اب تو سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا جو کہ بہت تیزی سے عوام میں پاپولر ہو رہا ہے, تو اس پر بھی ہم لوگ اپنے میسیجز اور اپنی جو کیمپینز ہیں وہ رات دن کر رہے ہیں. بلکہ وی ٹرائی ٹو انوویٹ بھی کرنے کی اس لیے مشکل آ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں ریسٹرینٹس کتنے ہیں جس میں یہ کمیونیکیشن ہو رہا ہے. سو بینگ اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آپ نے انہی ریسٹرینٹس کو دیکھتے ہوئے اپنا کمیونیکیشن کامیابی سے بھی کرنا ہے, اس کی تو پوری کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ عوام کیمپینز دیکھتے ہوئے اگر کنوینینٹلی اگنور کر دے تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ میں اس پہ بھی کروں گا, لیکن میرا پھر سوال وہی ہے کہ پولیو کے حوالے سے پراپیگنڈا ہوا کہ اس کی ویکسین میں کچھ ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اب ہمارے بچے بانج پیدا ہوں گے, تو اس پہ علماء کرام کو گورنمنٹ لائی کیونکہ اس میں ہمیں انٹرنیشنلی پابندیوں کا سامنا تھا, شاید ٹریول بین لگ جاتا اگر ہم اتنی کوئکلی آگے نہ آتے. تو اس حوالے سے بھی تو یہ بھی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے نا, ان کو آگے لایا جا سکتا تھا کہ یار ہم اجتہاد کرتے ہیں کہ جب یعنی کہ اس میں یہ کچھ ہو سکتا ہے, یعنی ہم اس طرح کر سکتے ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی مسنگ ہے. نہیں, ہم لوگوں نے علماء کے ساتھ تو خیر بہت پرو ایکٹیولی کام کیا ہے, اینڈ آئی مسٹ ایکنالج دیئر کنٹریبیوشن, کیونکہ ایک اسکیم ابھی ہم نے مکمل کی ہے اور اس میں 1300 علماء نے نیریٹو بلڈ کرنے میں ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹلی ہیلپ کی ہے, اور اسی اسکیم کو اب آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. اور ٹی وی وغیرہ پہ دکھائیں گے, جی بالکل, ٹی وی پہ آلریڈی دے ہیو ریکارڈیڈ کانٹینٹ, اور جتنے بھی رائٹس, آبلیگیشنز, سیکرٹ ٹو اے سکسیزفل میرڈ لائف, اس میں جو بچوں کے طرف پیرنٹس کے رائٹس ہیں اور جو نئی نسل سے توقعات ہیں, ان تمام اسپیکٹس کے اوپر علماء نے بات بھی کی ہے اور بہت خوبصورت نیریٹو بلڈ کرنے میں مدد کی ہے. اینڈ آئی تھنک وی مسٹ ایکنالج دیئر کنٹریبیوشن. لیکن علماء کی بات بھی اپنی جگہ, عوام کا جہاں پر خود کی ذمہ داری ہے وہاں پہ اب دیکھیں کانٹرسیپٹیوز ان کو مہیا کر دیے, نیریٹو بلڈ کر کی دیا. طرف سے قانون سازی کی ضرورت ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ایف آئی اے میں ہیومن ٹریفکنگ کے مقدمے سب سے زیادہ ہوتے تھے, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہیومن ٹریفکنگ کے برابر آئے سائبر کرائم کے, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ڈبل ہو گئے. انہوں نے فوراً گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ جی سائبر کرائم لاز بنائیں, یہ کریں, یہ بڑی تیزی سے اسپیڈی یہ اوپر آ رہے ہیں. پھر گورنمنٹ نے بنائے اور اس پہ ترامیم بھی کی. گورنمنٹ کی وہ فورس نظر نہیں آ رہی مجھے. آئی تھنک آپ کچھ اگر لاز کا جائزہ لیں, جیسے کم عمری کی شادی ہو گئی یا باقی جیسے انسینٹیوز دے رہی ہے گورنمنٹ, خاص طور پہ فیملی پلاننگ میتھڈ اڈاپٹ کرنے پر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ انسینٹیوز دے رہی ہے. کیا آپ کی کسی میڈیا کمپین میں وہ نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, وہ ان کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے کانٹرسیپٹیو میتھڈس اویل کر لیے ہیں, چونکہ دے ہیو اویلڈ اٹ, اس لیے پھر ان کو انسینٹیو دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ گلوبل ٹرینڈس دیکھیں تو فیملی پلاننگ بہت حد تک والنٹری ڈیسیجن میکنگ پہ ہے. ایز این ایلیجیبل میرڈ کپل آپ کی اپنی زندگی کی چوائسیز ہیں. سو ہم لوگ پریشان تو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ خود ایک طرف اگر جائزہ لیں, وہ چوائسیز جو ہیں وہ جب دباؤ آتا ہے, جیسے کرونا میں بھی ہم ماسک نہیں لگانا چاہتے تھے, ہم فاصلہ نہیں رکھنا چاہتے تھے, ہم ہاتھ سینیٹائزر سے ہمیں صاف کرنے کی عادت نہیں تھی, لیکن ہمیں کرنا پڑا کیونکہ ہمیں پریشر اتنا تھا ارد گرد سے کہ ہمیں پھر اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانا پڑا. مجھے ماسک لگاتے ہوئے بڑی الجھن ہوتی ہے, لیکن مجھے لگانا پڑا. تو اس میں بھی ہم اچھا, اگر آپ ہمارے بھی کیمپینز کا اور میسیجز کا جائزہ لیں تو آج کل بھی ہماری ایک چل رہی ہے جس میں ہے کہ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان. اٹس اے ویری کلیئر اینڈ ڈائریکٹ میسیج, کہ جس میں بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کا سائز
جو ہے اس کو چھوٹا رکھیں تو آپ کے لیے زیادہ زندگی بھی مینیجبل ہے اور آپ اپنے کنٹری کی پراسپیرٹی اور پروگریس میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آئی تھنک وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو اس طرح کے کمپلیکیٹڈ ایریاز ہیں ان میں کمیونٹی کی خود کی کتنی رسپانسبلٹی ہے. سو گورنمنٹ مائٹ بی رسپانسبل فار ایوری تھنگ, لیکن یہ ایک وہ شعبہ ہے کہ جس میں آپ نے جب کانٹرسیپٹیوز کسی کو تھما دیے, اب اس کا یوزیج اور اس کی کنٹینیوٹی وہ انڈیویجول کی خود کی بھی ذمہ داری ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہم ابھی تک لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہم ان کو وہ چیزیں مہیا تو کر رہے ہیں لیکن ایجوکیٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں, جیسا کہ ہم نے کووڈ میں ان کو ایجوکیٹ کرنے میں یا ڈرانے میں کامیاب رہے کہ لائف کا میٹر ہے, اس میں ہم ڈرانے میں ناکام رہے ہیں. کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں, آئی تھنک ڈرایا تو ہم نے بھی بہت ہے. اگر ہم ڈرانے سے ہی پوچھیں کہ سکسیس ہو سکتی ہے تو ڈرانے میں تو محکمے نے بھی کسر نہیں چھوڑی. آپ کو پورا ایک آپ کے لائف کا جرنی بتا دیا جاتا ہے کہ اف یو ہیو مور نمبر آف کڈس تو لائکلی واٹ ول ہیپن, اینڈ اف یو ہیو لیسر نمبر آف چلڈرن تو آپ کی کوالٹی آف لائف, آپ کا جو بچوں کو ایک یکساں توجہ اور بچوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک یکساں پلیٹ فارم آپ مہیا کر سکتے ہیں. اور آج کل تو ہماری جو کیمپین چل رہی ہے پچھلے 1 سال سے تو ظاہر ہے میں بھی بتا سکتی ہوں, تو اس میں ہم بچیوں کی ایجوکیشن کی بھی بات کر رہے ہیں اور اس میں بچیوں کو ایک انڈیپینڈنٹ کانفیڈنٹ انسان بنانے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ پیٹریارکل سوسائٹی میں ویسے تو ڈیسیجن میکنگ موسٹلی میلز کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنی بچیوں کو کانفیڈنٹ انڈیویجولس میں ٹرانسفارم کریں اور وہ کل کو اپنی زندگی کے متعلق اچھے فیصلے لے سکیں جو کہ انفارم ڈیسیجن میکنگ. سو پہلے ان کو ایک یونیورسل ایکسیس ٹو فیملی پلاننگ سروسز بھی مہیا کریں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جب ہمارا عملہ جاتا ہے یا ہمارے سینٹرز کے پاس سے کوئی گزرتا ہے تو ان کے اپنے ذہنی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے. ایون بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اس ٹاپک پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں اور اس کو مطلب ٹو دی ایکسٹینٹ کہ پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا کہ یہ ولگیرٹی کریٹ کرنے کے مترادف ہے فیملی پلاننگ پہ بات کرنا. تو آپ اس طرح کے لینڈسکیپ میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے مزید سوالات بھی آپ سے پوچھنے ہیں لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر سمن رائے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سمن رائے ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر. ان سے بات کر رہے تھے میڈم واٹس نیکسٹ, اب کیا کریں گے ہم 2030 میں تو ہم چوتھے بڑے ملک بننے جا رہے ہیں آبادی کے, کوئی بڑی ڈرائیو کرنے ہم جا رہے ہیں, کوئی بڑی کمپین اب کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے ہم تھوڑا سا اس کو نیچے لا سکیں, جو ہمارے سٹیٹس جو ہیں وہ اوپر سے اوپر جاتے جا رہے ہیں. بالکل ڈپارٹمنٹ لیول پہ بہت یہ تھنکنگ ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے پلاننگ بھی کر لی ہے جس میں ایک ہم لوگ پورا ورلڈ بینک کے تعاون سے فیملی پلاننگ پروگرام فار پنجاب وہ لانچ ہو رہا ہے. اس کے اندر یہ تمام ایریاز ہیں جس میں انکریزڈ ایڈووکیسی ہے, کمیونٹی کے ساتھ کنیکشن, انفرٹینمنٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے جس میں انٹرٹینمنٹ اور ٹیلی ویژن کے ڈراماز, بیکاز آپ کو پتہ ہے وہ عوام کے ذہن کو چینج کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. پاسٹ میں بھی ایسے آئے ہیں ڈرامے؟ جی بالکل, ڈراماز پہلے بھی ٹرائی کیے گئے, پھر انہی سکسیزفل ایگزامپلس کے اوپر مزید ہم لوگ کوشش کریں کہ اس کو دوبارہ ٹرائی کیا جائے اور انفرٹینمنٹ کا سہارا لیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وی نیڈ ٹو گیدر مور اینڈ مور پولیٹیکل سپورٹ. اٹس جسٹ ناٹ کنفائنڈ ٹو پنجاب. اگر آپ باقی بھی صوبوں کا جائزہ لیں تو انہی ایریاز پہ ہر صوبے میں ورکنگ ہے, تو جتنے بھی فیملی پلاننگ کے ڈپارٹمنٹس باقی صوبوں میں کام کر رہے ہیں. اور اس پروگرام کے اندر ایک اور بھی اسپرٹ یہ ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ کے, ایسے تمام محکمے, ہیلتھ اور سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز, این جی اوز, کچھ انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, ورلڈ بینک خود بھی, یہ سب مل کے کام کریں. اور ایسے تمام ایریاز جن میں انسینٹیوز شامل ہے کہ جو لوگ فیملی پلاننگ کے میتھڈس کو آپ کریں ان کو انسینٹیوز دیا جائے. اور آلریڈی ایک ہماری کمپنی ہے وہ بھی اسی پیٹرن پہ کام کر رہی ہے, لوگوں کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں, اور اسپیشلی آل دوز پیپل ہو بلانگ ٹو لوور اسٹریٹا آف سوسائٹی, تو اکنامکلی وہ اتنے ویل آف نہیں ہیں, تو ان کو فیملی پلاننگ میں سپورٹ دینے کے لیے ان کو بھی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر اس کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ کانٹراسیپٹیوز کی فراہمی, یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ جب لوگ فیصلہ کر لیں تو آپ ان کو وہ طریقے اور وہ والی جو ان کو ادویات چاہیے وہ آپ مہیا کر سکیں.
لوگوں کو میلز اور فیمیلز تمام میتھڈس کی بلا تعطل جو فراہمی ہے اس کو ہم انشور کریں. اس کے لیے ہمارے اپنے پروکیورمنٹ کے پروسیسز ہیں, ان کو ٹائم پہ مکمل کیا جا رہا ہے. فور کاسٹ ہم نے پورے نیکسٹ 5 سے 10 سال کی بنائی ہے کہ ہمارے کانٹرسیپٹیوز ہمیں کتنے چاہیے ہوں گے, اور ان کی اویلیبلٹی کے لیے جو ریکوائرڈ بجٹنگ ہے فرام دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, جیسے فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے, سو دے آر آن بورڈ ود اس. تو اٹ آل سیمز گڈ بیکاز ہم بینگ اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بہت اچھی ایفرٹ کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو پورے پنجاب میں تمام اضلاع میں, رورل میں اور اربن سیٹ اپ میں سہولیات کو ایکسپینڈ کریں. میڈم ایک سوال, پنجاب میں لٹریسی ریٹ دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ ہے, اس کے باوجود پنجاب میں پاپولیشن ریٹ کیوں دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ ہے؟ یعنی کہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہونے کے باوجود اس کا اثر نہیں نظر آ رہا. آئی تھنک ایک لفظ ہے امیگریشن اور ایک لفظ ہے مائیگریشن. جب پاپولیشن ڈائنامکس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اٹ از جسٹ ناٹ اباؤٹ فیملی پلاننگ کہ جی کتنے منصوبہ بندی پہ لوگ عمل کریں, کیونکہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس میں بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں جن میں اربنائزیشن از ون آف دا فیکٹرز. جب اچھی سہولیات ملیں گی تو لوگ وہاں پہ ٹریول کریں گے. ہو سکتا ہے ان کے لائف اسٹائل کی یہ ڈیمانڈ ہو دیٹ دے نیڈ ٹو موو ٹو دی بگر سٹیز. وہ ٹریول کریں لیکن وہ آبادی تو صوبے کی ہی رہے گی نا. مثلا میں مانتا ہوں کہ مرید کے سے لوگ لاہور آ رہے ہیں, بالکل آ رہے ہیں, لیکن وہ اسی صوبے میں ہے نا. میں بات کر رہا ہوں صوبے کی آبادی میں اضافے کی, پنجاب میں آبادی کے اضافے کی. دوسرے صوبوں کی لٹریسی ریٹ پنجاب کا زیادہ ہے دوسرے صوبوں سے کمپیئر کریں. آپ یہ بھی ساتھ میں دیکھیں کہ پنجاب از دا موسٹ پاپولس ڈپارٹمنٹ, تو آپ کا ایک مومنٹم ہے, آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے. تو آلریڈی آپ کی جو یوتھفل پاپولیشن ہے جنہوں نے اب شادیوں میں انٹر ہونا ہے, ان کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو ون وڈ تھنک کہ یہ کہاں جا کے رکے گا. اس یعنی کہ مجھے پھر ابھی تک نہیں سمجھ آ سکی کہ یہ کیوں اتنی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا, میڈیا اس میں بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے, لیکن اچھی کمپین جیسے کہ ہم نے کچھ ڈراماز دیکھے اس میں اس پہ یعنی بیٹیوں کے حوالے سے بھی بہت اچھے ڈرامے آئے کہ صرف بیٹے ہی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے لائف میں, بیٹیاں بھی آگے نکل سکتی ہیں. اس کے علاوہ پاپولیشن کی یعنی کنٹرول کے اوپر بھی بڑی اچھی انہوں نے دی کہ کس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس میڈیم کو ہم کیوں یعنی گورنمنٹ اس کو استعمال نہیں کرتی, جبکہ یہ میڈیم تو اب ہم نے دیکھا ہے اور بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ استعمال کرنے لگ پڑے ہیں. آئی تھنک ایک آج کا انٹرویو بہت انٹرسٹنگ ہے, اور آئی تھنک جو بھی سن رہا ہوگا اس کو کہیں نہ کہیں اٹ شوڈ ساؤنڈ ٹرو کہ ویئر از دی رسپانسبلٹی آف دا انڈیویجولس اینڈ دا ادر اسٹیک ہولڈرز آن دس لینڈسکیپ, جس میں میڈیا ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک پلیئر بھی ہے اور رول بھی پلے کر سکتا ہے. اگر ہم بہت اور ٹاپکس پہ ڈراماز رن کر سکتے ہیں تو وائی ڈو وی نیڈ اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پے فار آل دس. ایگزیکٹلی, اور دنیا جہان کے ٹاپکس وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں جس پہ اچھی TRP مل رہی ہے اور ان کے ڈراما سیریلس ہٹ ہو رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں وی آل لیو ان پاکستان اینڈ وی آل ہیو این رسپانسبلٹی. لیکن اس کے باوجود آئی تھنک یہ تو ہر ملک کی کہانی ہوگی, لیکن جو ڈپارٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم تو جتنا انوویٹ اور کریٹیوٹی کا سہارا لے سکتے ہیں وہ ہم بالکل لے رہے ہیں. لاٹس آف کریٹیو ایجنسیز جو پاکستان کی بہت اچھے جو کیمپینز بناتے ہیں, دے آر ورکنگ ود اس. اینڈ آئی تھنک ان دا پاسٹ 12 months we have brought so many changes in our communication strategy کہ آپ لوگ بھی ہمیں کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے میسیجز دیکھے اور سنے ہیں and they were able to connect with it. میڈم ایک ایریا ہے جس میں بنگلہ دیش میں بڑا کام ہوا کہ انہوں نے اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے بڑا کام کیا اور وہاں پہ وہ میسیج پہنچایا, کیونکہ وہاں پہ وہ کپل موجود تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی یونیورسٹی میں ہوں گے, اس میں وہ بچی موجود ہے, کسی اور یونیورسٹی میں بچہ موجود تھا. وہاں پہ انہوں نے وہ اسٹرائک کرتے رہے ان کا یہ ڈپارٹمنٹ, اور وہاں پہ ایجوکیٹ کیا. اور اس کمپین کا پھر میرا خیال ہے بہت بڑا اس میں رول ہے. وہ جو اب کہ ان کی آبادی 71 جب وہ ہم سے علیحدہ ہوئے مگر یعنی اس پاکستان سے کتنی زیادہ تھی اور اب پاکستان سے کتنی کم ہے. یہ ایریا آپ کی طرف سے گرے نہیں ہے تھوڑا سا؟ آئی تھنک فیملی پلاننگ پہ ایجوکیشن, انفارمیشن اور کمیونیکیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں, نہیں میں ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے ڈپارٹمنٹ نے وہاں جا کے اپنا میسج کنوے کیا. جی بالکل, آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ڈپارٹمنٹ کے لنکیجز ہیں وہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لنکیجز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. میں تو چونکہ ایوری ڈے ایکٹیویٹی مانیٹر کرتی ہوں, تو ہمارے نیوٹریشنسٹ اور ڈاکٹرز جو ہیں اور جو فیلڈ کا سٹاف ہے جو موٹیویٹ کرتا ہے وہ جا کے لیکچرنگ بھی کرتے ہیں, موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے ادارے تو خیر فیملی پلاننگ کے ٹاپک پہ بات کرنا الاؤ ہی نہیں کرتے,
یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ڈرائیو آپ کو بیک چاہیے ہوگی. اور اس میں جو بنگلہ دیش ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے بھی والنٹیئرز لیے. وہاں پر جو بڑی کلاسز کے بچے بچیاں تھیں وہ والنٹیرلی یا تھوڑے سے انسینٹیو پہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور وہ میسج کنوے کر رہے تھے. ان کی کمپین خود اپنے ادارے میں چلا رہے تھے. نہیں بالکل اسی پرنسپل پہ ہماری بھی ایفرٹ جاری ہے. وی ہیو لاٹس آف انٹرنس جو ایٹ لیسٹ لاہور کی حد تک بہت بڑے اداروں میں بچے کا پڑھ رہے ہیں. دے آر ورکنگ ایز انٹرنس ود us. اور انٹرنس مطلب وی آر ناٹ ٹریننگ دیم, دے آر ایکچولی ہیلپنگ department in communicating on this tricky topic to not only to the students, females, males, but also the faculty. اور اسی طرح اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ضلعی حکومتیں جتنی بھی ہیں جو which are headed and represented by the deputy commissioners, ان کے ساتھ بھی میٹنگس. اور ایک جو لائزون ہے ایڈمنسٹریٹو وہ بہت ایکٹیو ہے, ود دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت ایکٹیو ہے. لاٹس آف انٹرنیشنل پارٹنرز آر ورکنگ ود us ان دس لینڈسکیپ. وہ اپنی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کا بھی میڈیا بہت اسٹرانگ ہے. تو آئی تھنک ان سب کی اگر کلیکٹیو ایفرٹ کو دیکھیں تو وی شوڈ بی ایبل ٹو سی اے پازیٹیو چینج. اینڈ آلریڈی پازیٹیو چینج آئی بھی ہے, بیکاز اگر آپ سوشل انوویشن کو کوئی سمجھتے ہوں اور اس کو آپ کریڈیبلٹی دیتے ہوں, وی مسٹ ایکسیپٹ دیٹ وی ہیو کم اے لانگ وے. اب آپ اپنی بچیوں کو پڑھانے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کر رہے. آئی تھنک بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت لمبا سفر طے کیا ہے. آئی تھنک میں اور آپ ان دونوں پیرنٹس میں سے بھی ایک شامل ہوں گے کہ جن کی بیٹیاں ہیں تو وی ڈونٹ ریئلی ریفرین اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹرکٹ کہ ان کو نہیں پڑھانا. وی آر پراؤڈ پیرنٹس اینڈ آئی تھنک ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. اس وقت جتنی بھی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, اور موسٹلی نامینیشنس تو ڈپارٹمنٹس اور جو یونیورسٹیز ہیں خود کرتی ہیں, جن میں اسٹوڈنٹس ہیں میس کام ڈپارٹمنٹ سے, این سی اے کے ساتھ وی آر ورکنگ. اور چونکہ وہ تو بہت ہی کریٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے سوشل سائنسز کو ڈیل کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ ان پنجاب یونیورسٹی, ان کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے, ان کے بچے آتے ہیں. ریسنٹلی وی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود دی سول سروسز اکیڈمی, جو وہ ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کچھ خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. اور گورنمنٹ کالج لاہور, ان کے ساتھ وی ریسنٹلی پلانڈ ون ایکٹیویٹی گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی GCU. بالکل. اور یہ تو خیر چیدہ مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, لیکن اگر آپ ایک دن میں دیکھیں تو اسکولس کے لیول کے اوپر یونیورسٹیز, کالج پورے پنجاب میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے کنسلٹنٹس, نیوٹریشنسٹ, سائیکالوجسٹ اور ڈاکٹرز جو اویئرنیس کے کیمپس کرتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ ڈائلاگ ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹ ول آل گو اے لانگ وے ان برنگنگ دی ڈیزائرڈ چینج. اچھا میڈم, ایک اور سوال. آپ خود بھی یعنی کہ بہت چیپ, یعنی اگر آپ یہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کے ڈراماز کی طرف جائیں گی تو وہ بہت مہنگے آپ کو کاسٹ کریں گے اگر آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ, کیونکہ وہ بزنس وہ ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ہے, بزنس مائنڈ سیٹ, اور انہوں نے اس حساب سے. آپ خود بھی, کیونکہ آپ الامرا میں جب تھیں آرٹس کونسل میں, تو وہاں پہ آپ نے ایک وہ شروع کیا تھا میوزک کا, بالکل یہ کوک اسٹوڈیو اسٹائل پہ. آپ خود بھی اس طرح کی ڈاکومنٹریز سوشل میڈیا کے لیے بنا سکتے ہیں, فیس بک کے لیے, یوٹیوب کے لیے, ٹک ٹاک کے لیے, اور وہ بڑا میرا خیال ہے کہ وہ ہٹ کریں گی وہاں پہ کنسرن کوارٹر پہ. I again need to thank you for remembering it so well. خیر الامرا میں کوشش یہ تھی کہ جتنا بھی گراس روٹ سے ٹیلنٹ آتا ہے اس کو ہم کچھ اچھا موقع دے سکیں, لیکن یہاں پہ یہ جو پوری ٹرف ہے یہ بہت مشکل ہے. اس میں فیملی پلاننگ کا جو ٹاپک ہے وہ ابھی تک ایک ٹیبو ٹاپک ہے پاکستان کے اندر. اس میں تو آپ گھر میں بیٹھ کے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. اور میرے خیال میں 2018 میں پیمرا نے اس محکمے سے ریلیٹڈ ایڈس پر بین بھی امپوز کیا تھا. تو اب جب ہم لوگ کیمپینس رن کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل, کیونکہ اب یہ ایج ہے میڈیا کی, اور اس میں آئی تھنک کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے متعلق کسی قسم کی نیگیٹو ریپیوٹ پریویل کرے. اس لیے جتنے میسیجز فی الحال ہم بناتے ہیں وی آر ایوری ویئر. آپ جتنی سوشل اور ڈیجیٹل کی ایپس دیکھیں گے اس میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیو پریزنس ہے. اس کے علاوہ ڈراماز پہلے بھی ہم نے ٹرائی کیے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک فیوچر پروجیکٹ بالکل ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ایک ہم پروڈیوس کریں گے. لیکن ان میں جتنے بھی میسیجز جو عوام تک جاتے ہیں اس میں الفاظ کا چناؤ, میسیج کیونکہ لوگوں کی صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز بھی ہے, اور اس میں جتنے میسیجز ہم دے رہے ہیں سوشل ایٹیٹیوڈس کو جو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, ٹرسٹ می یہ بالکل بھی آسان سبجیکٹ نہیں ہے. میم لوگ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, مثلاً جو بڑے بڑے آپ کے مشروب ساز ادارے ہیں وہ آپ کے کریکٹرز کو پکڑتے ہیں, آپ کے ٹی وی آرٹسٹ, فلم آرٹسٹ دونوں اب تقریباً اکٹھے ہی ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, آپ کے سنگرز کو پکڑتے ہیں,
اور وہ اپنی پروموشن کرتے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت سارے وہ کام کرنا چاہتے ہیں, فری آف کاسٹ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں نے ابھی تک آپ کے ڈپارٹمنٹ کو کسی ایسی سیلیبریٹی کے ساتھ کام کرتے نہیں دیکھا. I think پولیس بھی انہوں نے آگے کھڑار کے اپنا امیج چینج کر دی پی جے. آپ اگر جائزہ لیں تو جو پاکستان میں بہت سیزنڈ جو آرٹسٹ ہیں, جن میں فلم انڈسٹری کے بھی ہیں, ٹی وی کے بھی ہیں, آئی تھنک آئی کین میک اے لسٹ آف آل آف دیم, جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کے میسیجز کو ہول ہارٹیڈلی ایکسپریس کیا, جن کو ہم نے بہت زیادہ پاکستان میں چلایا بھی. ایک کمپلیٹ لسٹ ہے, اگر آہستہ آہستہ وہ آپ لسٹ پڑھتے جائیں تو یو ول بی سرپرائز کہ اتنے زیادہ بڑے نام جو ہیں وہ اس محکمے کے کاز کے ساتھ جڑتے رہے ہیں. لیکن ابھی جو چاہیے آئی تھنک وہ ہے جو یوٹیوبرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, جو موجودہ جنریشن کے ساتھ بلاگرز ہیں, ان کے ساتھ آئی تھنک یو آر آلسو رائٹ کہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی اگین ایک ٹو وے پروسیس ہے, صرف ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹ کافی نہیں ہے. اس میسیج کو وہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, بیکاز ہم لوگ اپنا مذاق یا موکری آئی تھنک افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مذاق اور موکری آپ افورڈ نہیں کر سکتے. رسپانسبل کون ہے؟ اب یہ میرا آخری سوال ہے سم اپ کرنے کے لیے. رسپانسبلٹی کس پہ فکس ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ ہوں اے نہ کہہ دینا لوگوں سے فکس ہوتی ہے جی وہ نہیں کر دے. گورنمنٹ آپ رسپانسبل تو آپ ہیں سب سے پہلے. نہیں, آئی تھنک گورنمنٹ کے پاس بہت پاور ہوتی ہے. آپ دیکھیں تو جب آپ نے بیہیویئر چینج کروانا ہے تو گورنمنٹس آر سکسیزفل ان گیٹنگ اٹ ڈن, اینڈ آئی تھنک ڈپارٹمنٹ از آن دا رائٹ ٹریک ان پرسوئنگ بیہیویئر چینج تھرو کمیونیکیشن. اور اس میں کوئی اوور نائٹ میجک تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ جو لوگوں کے ایٹیٹیوڈس ہیں, بیہیویئر پیٹرن ہے, یہ بھی اوور نائٹ نہیں بنے. سو آئی تھنک سینچریز کی ورکنگ ہے جس کو ہم لوگ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک کوشش جاری رہنی چاہیے. اس میں سب سے بریلینٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور اچھے طریقے سے اس کو وائبرنٹ طریقے سے ودی جاننے کوشش کی تھی ہونڈی ودی جا رہے ہیں. تھینک یو. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, ایک دفعہ ڈپارٹمنٹ کو بند بھی کیا گیا تھا. یہ جو میرے سینئرز ہیں ڈپارٹمنٹ میں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ کیپنگ دس سینس آف یوٹیلیٹی سم ویئر دس ڈپارٹمنٹ واز کلوزڈ. لیکن اس کے بعد پھر ایسے حالات ہوئے کہ ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑا. سو آئی تھنک ڈپارٹمنٹس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, جو ہماری ہزاروں میں ورک فورس ہے جو ڈیلی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اسی ایک مشن پہ, ان کی خدمات کا اعتراف ضرور کرنا چاہیے. باقی کوشش جاری ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ناظرین, یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک تھا جس پہ آج ہم نے سمن رائے صاحبہ سے بات کی. مجھے معلوم ہے کہ لوگ اس کو اتنی آسانی سے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن اگر آپ آٹے کو دیکھیں تو وہ 175 روپے کلو ہو چکا ہے. چینی 180 سے 200 روپے کلو تک بک رہی ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ اس میں ذخیرہ اندوزوں کی, سرمایہ داروں کی بھی کولیبریشن ہے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہم عام لوگوں کی کولیبریشن بھی ہے. ضرورت ہے ہمیں اجتہاد کی. مجھے یاد ہے آج سے 20 سال پہلے جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو پرفیوم لگانے کی مولوی صاحب کی طرف سے اجازت نہیں تھی. جی اس میں الکوہل ہوتا ہے, یہ حرام ہے, اس سے نماز نہیں ہوتی, آپ عطر لگائیں. اس کے بعد اس پہ اجتہاد ہوا, اور پھر جو بڑے بڑے آپ کے سینٹرز تھے, ریلیجس سینٹرز جس میں سعودیہ اور مصر اور دیگر شامل ہیں, انہوں نے اس میں مختلف فتوے دیے, اور یہ آج ہم بالکل پرفیوم استعمال کرتے ہیں, الکوہل لگا ہوا شامل پرفیوم استعمال کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے ایسے ایشوز جس پہ بعد میں اجتہاد ہوا, اس میں بھی ضروری ہے کہ موجودہ حالات کے مطابق ہمیں گائیڈ کیا جائے, اور یہ علماء کرام کا فرض ہے اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ ان کو ساتھ لے کر, اگر وہ پولیو کی کمپین ڈرائیو کر سکتے ہیں, وہ کووڈ-19 کے حوالے سے کمپین ڈرائیو کر سکتے ہیں, تو اس پہ بھی ان کو ساتھ لیں, اور جو بھی ان کی طرف سے ان کا ویو ہے, تمام جو مسالک ہیں ان کے بیٹھ کر ایک وہ ویو عوام تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ بے تحاشا آبادی میں اضافے سے اور ماحولیاتی تبدیلی سے ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں یہ بے تحاشا آبادی کے اضافے سے ہی جڑی ہوئی ہے. آپ نے ہوسٹ اجاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.